مہنگائی کے ستائے عوام کے لیے بری خبر، حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا۔ پیٹرول 4 روپے 53 پیسے فی لیٹر مہنگا، نئی قیمت 293 روپے 94 پیسے ہو گئی۔ ڈیزل کی قیمت میں 8 روپے 14 پیسے اضافہ، نئی قیمت 290 روپے 38 پیسے فی لیٹر۔ نوٹیفیکیشن جاری، نئی قیمتوں کا اطلاق ہو گیا۔ سعودی عرب کا ایک دو نہیں کئی ارب ڈالر سرمایہ کاری کا پلان، اعلیٰ سطح کا وفد وزیر خارجہ فیصل بن فرحان کی قیادت میں پاکستان آ گیا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے مہمان کا استقبال کیا۔ سعودی وفد میں وزیر آب و زراعت انجینئر عبدالرحمان عبدالمحسن الفلاطلی، وزیر صنعت و معدنی وسائل بندر ابراہیم الخرائف اور نائب وزیر سرمایہ کاری عبدالبدر وفد میں شامل۔ فیصل بن فرحان وزیر خارجہ اسحاق ڈار کے ہمراہ آج SIFC ایپیکس کمیٹی کے اجلاس کی مشترکہ صدارت کریں گے۔ سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان مشترکہ سرمایہ کاری کے مواقع کا جائزہ لیا جائے گا۔ ابتدائی سطح پر 5 ارب ڈالرز کی سرمایہ کاری کے لیے مختلف منصوبوں پر غور ہوگا۔ معاہدوں کے بعد رواں برس سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے دورہ پاکستان کا امکان۔ فیصل بن فرحان صدر مملکت، وزیر اعظم اور آرمی چیف سے ملاقاتیں کریں گے۔ حکومت کے سستی بجلی کے لیے بڑے فیصلے، کوئلے سے چلنے والی بجلی گھروں کو مقامی کوئلے پر منتقل کیا جائے گا۔ وزیر اعظم کی ہدایت، کہا بجلی کے ترسیلی نظام کو بہتر کیا جائے، ملک میں آئندہ کم لاگت پن بجلی اور قابل تجدید توانائی کے پلانٹ لگائے جائیں گے۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت بیٹھک، متعلقہ حکام کو شمسی توانائی کے منصوبوں میں بیرونی سرمایہ کاری کے حوالے سے اقدامات تیز کرنے کی ہدایت۔ عامر تانبا کے قتل کے تانے بانے سرحد پار ملنے لگے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کہتے ہیں سربجیت سنگھ پر حملہ کرنے والے شخص کے قتل میں بھارت ملوث ہو سکتا ہے۔ ہمسایہ ملک پہلے بھی دہشت گردی کے واقعات میں ملوث رہا۔ بھاول نگر واقعے پر بولے، گھر میں بھی 2 بھائیوں کا جھگڑا ہو جاتا ہے، اس طرح کے کسی ایک واقعے سے فورس کا مورائل نہیں گرتا۔ بھاول نگر جیسا واقعہ بھارت میں بھی ہوا، وہاں تو اس طرح پیش نہیں کیا گیا۔ خیبر پختونخوا میں طوفانی بارشوں نے قیامت ڈھا دی، چھتیں گرنے اور دیگر حادثات میں 14 افراد لقمہ اجل بن گئے۔ خیبر میں مکان کی چھت گر گئی، 4 افراد ملبے تلے دب کر جاں بحق۔ لوئر دیر میں چھتیں گرنے کے 2 واقعات میں 4 بچوں سمیت 6 افراد چل بسے۔ تحصیل مٹا میں تودا گرنے سے 2 افراد جاں بحق۔ ٹانک میں وین سیلابی ریلے میں بہہ گئی، 2 افراد زندگی کی بازی ہار گئے۔ شمسی خان کے مقام پر تیمر گرا، پشاور GT روڈ بند، پھسلن کے باعث گاڑی کھائی میں گر گئی، 2 افراد کو ریسکیو کر لیا گیا۔ بلائی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ سے رابطہ منقطع۔ موسم نے پھر کروٹ لے لی، چترال میں برف سے نظام زندگی برطرف، مختلف علاقوں میں بجلی اور انٹرنیٹ سروس معطل، سرکاری اور نجی تعلیمی ادارے بند، بارشوں اور برف باری سے کچے مکانات منہدم، ندی نالوں میں طغیانی، لینڈ سلائیڈنگ سے رابطہ سڑکیں بند۔ پاک فوج خیبر پختونخوا میں مدد کو آ گئی، سوات، دیر اور چترال میں شدید بارشوں سے متاثرہ علاقوں میں ریسکیو آپریشن، ضلعی انتظامیہ اور ریسکیو اداروں کے ساتھ مل کر کئی رابطہ سڑکیں بحال۔ چترال میں پشاور روڈ پر بھاری مشینری سے ریسکیو کارروائی، ٹریفک چل پڑی۔ خیبر پختونخوا کے دریا بپھرنے لگے، بارشوں کے باعث دریاؤں میں سیلابی صورتحال۔ دریائے پنجکوڑا میں دیر کے مقام پر انتہائی اونچے درجے کا سیلاب، پانی کا بہاؤ 64,028 کیوسک ریکارڈ۔ دریائے کابل میں نوشہرہ کے مقام پر درمیانے درجے کا سیلاب، 1,06,000 کیوسک کا ریلا۔ دریائے سوات میں غوازہ خیلہ کے مقام پر اونچے درجے کا سیلاب، پانی کا بہاؤ 52,291 کیوسک ریکارڈ۔ بلوچستان میں موسلادھار بارشوں سے ہر طرف پانی ہی پانی،
दुकी के नदी नालों में तुगियानी नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। मुख्तलिफ मकामात पर कच्चे मकानात गिर गए। नासिराबाद रोड स्पिन मस्जिद के मकाम पर सैलाबी पानी जमा। दिकी ज़ियारत कोहलू और बाहर खान से मिलने वाली शाहराह पर ट्रैफिक ताहाल मअतल। मुतासरा इलाकों में रेन और अर्बन फ्लडिंग इमरजेंसी नाफिस। बारिश से मुतासरा इलाकों में स्कूल आज भी बंद रहेंगे। महकमा मौसमियात की कोयटा, चमन, कला अब्दुल्ला में मजीद बारिश की पेशगोई। सस्ती रोटी तनूर मालिकान के लिए महंगी, हुकूमत का हुक्म मानने से साफ इनकार। नान भाई एसोसिएशन ने भी हुकूमत का नोटिफिकेशन मुस्तरद कर दिया। सदर नान भाई एसोसिएशन शफीक कुरैशी कहते हैं, रोटी 16 और नान 20 रुपए का फरोख्त करना मुमकिन नहीं। अखराजात बढ़ने से कीमतों में इजाफा करने के बजाय कमी के फैसले को मुस्तरद करते हैं। सस्ती रोटी तो देनी ही पड़ेगी। वज़ीर इत्तलात असमा बुखारी कहती हैं, रोटी की कीमत 4 रुपये कम करना ही पड़ेगी। पूरे होमवर्क के साथ रोटी की कीमत कम की गई। गंदम की कीमत में मज़ीद कमी आएगी। आटा और भी सस्ता होना है। ये नहीं हो सकता कि रोटी की कीमत कम ना करें। अवाम की रिलीफ की राह में हायल रुकावट को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शहीद बेनज़ीर भुट्टो की बेटी ने पार्लिमानी सियासत में कदम रख दिया। आसिफा भुट्टो ने रुकन कौमी असम्बली का हल्फ उठा लिया। स्पीकर अयाज सादिक ने हल्फ लिया। आसिफा भुट्टो नवाब शाह के हल्का 207 से बिला मुकाबला मुंतखब हुई थी। सदर आसिफ अली जरदारी से आसिफा भुट्टो की मुलाकात। MNA का हल्फ उठाने पर मुबारकबाद दी। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की PTI पर कड़ी तनकीद। कहा, तहरीक इंसाफ धांधली और RTS की पैदावार है। कौमी असम्बली के फ्लोर पर ड्रामा करना इनका वतीरा रहा। 2018 में कारनामा और धांधली सबके सामने है। हालिया इंतखाबात में दही सिंध के 70% हलकों में PTI को उम्मीदवार ही नहीं मिले थे। खैबर मानिका के वकील दलाइल देने से क्यों डर रहे हैं? अदालत का इस्तफसार। निकाह केस में बानी PTI और बुशरा बीबी की सजा के खिलाफ अपीलों पर समात। वक्फे के बाद वकील राजा रिजवान अब्बासी अदालत के सामने पेश हुए। दलाइल दिए। बानी PTI और बुशरा बीबी की शादी फ्रॉड थी जो साबित हुई। खैबर मानिका के बच्चों से भी हुकूक छीन लिए गए। बगैर समात मुलतवी हुए कमरा अदालत छोड़कर चले गए। सलमान अकरम राजा बोले, जेल में 12-12 घंटे हम खड़े रहते थे। उस वक्त ये कहते थे अदालत बैठी है। मीडिया से गुफ्तगू में सलमान अकरम राजा बोले, इन केसेस में कुछ नहीं, मकसद सिर्फ पॉलिटिकल इंजीनियरिंग था। खाम ख्याली थी कि 8 फरवरी को अवाम वोट नहीं डालेंगे। कौम ने इलेक्शन में भरपूर तरीके से जवाब दिया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का 9 मई वाक़यात पर आज़ाद कमीशन बनाने का मुतालबा। कहा, बानी PTI शाह महमूद कुरैशी, परवेज इलाही, बुशरा बीबी समेत तमाम क़यादत के केसेस में कुछ भी नहीं। निकाह केस में प्रोसिक्यूशन भाग रही है। जजिस का ख़त हमारे सिस्टम पर चार्जशीट है। फवाद चौधरी का इंतजार तो कई थानों की पुलिस कर रही है। साबिक वफाकी वजीर पर दर्ज मुकदमात की तफसीलात सामने आ गई। फवाद चौधरी पर सूबे में मजमूई तौर पर 40 मुकदमात दर्ज। पंजाब पुलिस ने रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में जमा करा दी। लाहौर पुलिस 15 मुकदमात के साथ सबसे आगे। खुसूसी अदालत ने फवाद चौधरी की 9 मई मुकदमात में गिरफ्तारी से रोक दिया। मुत्तहिदा रहनुमाओं की वफाकी और सिंध हुकूमत पर इल्ज़ामात की बारिश। अपोजिशन लीडर सिंध अली खुर्शीदी कहते हैं कि सिंध हुकूमत को मसले के हल के लिए संजीदगी दिखाना होगी। पुलिस अमन व अमान कायम करने में नाकाम हो चुकी। कराची नहीं, पूरे सिंध में सूरत हाल ख़राब है। जो वज़ीर कहते हैं अमन व अमान कायम है, उन्हें शर्म आनी चाहिए।
مرتضی وہاب نے ایم کیو ایم کے الزامات کا حساب برابر کر دیا۔ کہا جب جب ایم کیو ایم والے اندرونی طور پر تقسیم ہوتے ہیں، حواس باختہ ہو جاتے ہیں۔ شہر میں نفرت کی سیاست کرنے والے صرف اپنی سیاست چمکا رہے ہیں۔ سندھ حکومت کراچی سمیت صوبے بھر میں جرائم کی روک تھام کے لیے اقدامات اٹھا رہی ہے۔ کچے کے ڈاکوؤں اور پکے کے اسٹریٹ کرمنلز کے خلاف پولیس سخت کارروائیوں میں مصروف ہے۔ ڈھنڈورا پیٹنے والے عوام سے مخلص نہیں۔ سندھ کی عوامی حکومت کے عوامی فیصلے، میرپور خاص میں پیپلز بس سروس شروع کرنے کا اعلان۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن کی زیر صدارت اجلاس۔ پنک بس سروس کے نئے روٹس کا افتتاح بھی 19 اپریل کو کرنے کا فیصلہ۔ شرجیل میمن نے کہا صوبے میں سستی اور آرام دہ بس سروس پیپلز پارٹی کی قیادت اور حکومت سندھ کا ویژن ہے۔ روزگار کے نئے مواقع میسر آئیں گے، اقتصادی سرگرمیوں کو بھی فروغ ملے گا۔ مری میں غیر قانونی عمارتیں فوری طور پر گرانے کا حکم۔ ملکہ کوہسار سمیت دیگر سیاحتی مقامات پر پلاسٹک بیگ پر پابندی لگا دی گئی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز اور لیگی قائد نواز شریف کی زیر صدارت خصوصی اجلاس۔ مری کے مسائل، ضروریات اور ڈیولپمنٹ پروجیکٹس پر بریفنگ۔ مری کے لیے دریائے جہلم سے پانی لانے کے لیے واٹر سپلائی اسکیم کی منظوری۔ نواز شریف نے کہا مری کنٹریکٹ کا جنگل بن چکا ہے، تعمیراتی معیار کو مد نظر نہیں رکھا گیا۔ عوام کی زندگی کا تحفظ حکومت کا اولین فرض ہے۔ اجلاس میں مری میں پارکنگ کے لیے کیبل کار اور جدید ٹرام چلانے کے اقدامات کی ہدایت۔ گاڑیوں کے داخلے پر پابندی لگانے پر غور۔ سندھ حکومت کو سرکاری ملازمتیں دینے کی مشروط اجازت مل گئی۔ گریڈ 1 سے 15 تک کے لیے قانونی طریقہ اپنانے کی ہدایت۔ سندھ ہائی کورٹ میں درخواست پر سماعت۔ جسٹس ظفر احمد راجپوت نے استفسار کیا کہ اب سیاسی کارکن کا کام نوکریاں بیچنا رہ گیا ہے۔ میں فلاں تعلق سیکرٹری ہوں، مجھے 10 نوکریاں دے دیں۔ میں صدر ہوں، مجھے 15 دے دی جائیں۔ اگر وطن چھوڑنا نہیں چاہتے تو میرٹ کو اپنائیں۔ سوشل جسٹس بنیاد ہے۔ عدالت نے ریمارکس دیے نئی حکومت کی تشکیل ہو چکی، شفاف طریقے سے ملازمتیں دی جائیں تو کوئی اعتراض نہیں۔ عدالت نے اگست 2023 میں سرکاری ملازمتوں پر حکم امتناع جاری کیا تھا۔ وزیر داخلہ سندھ کا کچے کے ڈاکوؤں کو الٹیمیٹم۔ کند کوٹ میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے ضیاء الحسن لنجار کا کہنا تھا جرائم پیشہ افراد خود سرنڈر ہو جائیں ورنہ جلد انجام کو پہنچیں گے۔ پولیس کے جوانوں پر پورا یقین ہے، وہ حوصلے کے ساتھ لڑ رہے ہیں۔ جو اسلحہ اور سہولتیں ڈاکوؤں کے پاس ہیں وہ پولیس کے پاس نہیں۔ ملٹری طرز کے اسلحے کے این او سی کے لیے وفاقی حکومت کو خط لکھ دیا۔ قبائلی تنازعات کے خاتمے کے لیے جلد سرداروں کو اجلاس بلائیں گے۔ معاملات حل نہ کیے تو قانونی کارروائی کی جائے گی۔ چائلڈ میرج ایکٹ کا 95 برس پرانا قانون کالعدم قرار۔ لاہور ہائی کورٹ کا لڑکے اور لڑکی کی عمر میں فرق کی شق میں ترمیم کا حکم۔ جسٹس شاہد کریم نے 5 صفات کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ قرار دیا ایکٹ کے تحت لڑکے کی عمر 18 اور لڑکی کی 16 سال مقرر کی گئی۔ آئین کے مطابق خواتین اور مرد مساوی حقوق رکھتے ہیں۔ پاکستان میں لڑکیاں نسبتاً زیادہ کم عمری کی شادی کا شکار ہیں۔ حکومت عدالتی فیصلے کی روشنی میں قانون میں 15 روز میں ترمیم کرے اور اسے اپنی ویب سائٹ پر بھی شائع کرے۔